صرف ایک تعارفی گفتگو جتنا ہم اس وقت کے اندر چند چیزیں بیان کر سکتے ہیں، یہ تمہید تھی عرض کرنے کے لیے۔ میں اب چاہتا ہوں کہ میں خود آج کی اس گفتگو میں جو آقا کا جملہ کہ انی لا اعلم اصحابا اوفى من اصحابی، اس کے ذیل میں اصحاب امام حسین کا تعارف پیش کروں۔ ایک طرف آپ دشمن کی صفات دیکھیں، روز عاشور، پھر یہ دیکھیں جو کم ترین تعداد سید ابن طاؤس نے وہ مقتل جو سید علی خامنائی رہبر عظیم الشان سامنے رکھ کر اس کی عبارت بیان کر، یہ معتبر ترین مقتل ہے۔ جو 54 یا 56 کتابیں مقتل کی چھوٹی بڑی، ان میں سے سر فہرست اللحوف ہے۔ اللحوف میں جو ترتیب بیان کی اور جو کیفیت بیان کی سید ابن طاؤس جیسی جو قادر شخصیت نے، لیکن کم ترین تعداد دشمن کی طرف سے جو سپاہی تھے ان کی تعداد 36,000 تھی، ورنہ جو تماشائی اکٹھے ہوئے تھے اطراف کی آبادیوں سے، اطراف کے دیہاتوں سے، بہت شور تھا، بلبلہ تھا۔ کوفہ سے جو عام عوام اکٹھے ہوئے تھے ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ یہ اتنی بڑی جمعیت میدان کربلا میں اس سالانِ حد کے نگاہ تک لوگ ہی لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ سامنے کتنے افراد ہیں؟ امام حسین مدینہ سے کتنے افراد کو لے کے چلے، بچوں کو ملا کر، خواتین کو ملا کر، بنو ہاشم کے جوانوں کو ملا کر، کل 84 افراد مدینہ سے چلے تھے۔ اور راستے سے کتنے افراد ملحق ہوئے، کس آبادی سے، خود کوفہ سے کتنے افراد ملحق ہوئے، مکہ سے کتنے تھے، بصرہ سے کتنے تھے، مدینہ سے کتنے تھے، یہ تفصیلات میں کسی اور مرحلے پر عرض کروں گا انشاءاللہ وزیر۔ یہاں تک کہ اب دیکھیے جو بات اہم ہے، ایک طرف کم از کم 36,000 کا لشکر، اور آپ اسے دیکھیں کہ کس طرح سے انہیں مرتب کیا گیا اور کس طرح سے ان کو جعل کیا گیا۔ سب سے پہلے مرحلے میں قلب لشکر میں خود عمر بن سعد کھڑا ہے اور اس نے علم جنگ اپنے غلام، جو جس طرح سے جنگ خندق میں عامر بن عبدالوہاب تھا، اسی طرح سے اس کے غلام کا بہت قوی الجسام، قوی ہیکل، بہت قد آور، اس کا نام دلید تھا، اس نے اسے علم بردار قرار دیا تھا، خود قیادت کر رہا تھا اور قلب لشکر کا علم اس نے دلید کو اپنے غلام کو دے رکھا تھا۔ میمنہ کے 8,000 سپاہیوں کی قیادت کرنے والا خود شیب ابن ذوالجوشن تھا۔ میسرہ کے 8,000 قیادت کرنے والا عمرو بن حجاج الزبیدی تھا۔ اسی طرح سے 8,000 جو گھوڑا سوار تھے، ان کو عزرا بن قیس کی قیادت کر رہا تھا۔ جو 8,000 پیادہ تھے، ان کو شخص بن بدری قیادت کر رہا تھا۔ پورا یہ منسجم لشکر، ادھر تو تعداد ہے تو ان کا میمنہ بھی ہے، میسرہ بھی ہے، قلب لشکر بھی ہے، گھوڑا سوار بھی ہیں، پیادہ بھی ہیں، تیر اندازوں کا الگ سے جلسہ ہے۔ اب دیکھیے سامنے امام حسین علیہ اعلیٰ طیب السلام کا کتنا بڑا لشکر ہے۔ جناب علی اصغر سے شروع کیجیے اور جناب انس بن حارث کا حالی تک چاہیے، یعنی ایک طرف 6 مہینے کا بچہ ہے، دوسری جانب 110 سال کا صحابی ہے، یعنی بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، سب کو ملا کر کتنی تعداد ہے؟ 150 سے کم ہے، 72 اصحاب ہیں۔ زیادہ جو سب سے زیادہ تعداد بیان کی گئی ہے وہ تقریباً 200 کے قریب ہے، کیونکہ کچھ شب عاشور بھی کچھ افراد ملحق ہوئے اور کچھ شب عاشور ملحق ہوئے۔ اور تفصیلات تاریخی اور مکتب کتاب موجود ہے کہ 6 محرم کو کتنے افراد تھے، 5 محرم کو کتنے تھے، کیسے کیسے تعداد بڑھی ہے، کس وقت کس کس کا کردار ہے۔ اب خود سوچیں، اب کربلا آپ جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیے جناب قیس ابن مصعب سیداوی کب شہید ہوئے؟ 15 ذی الحج کو شہید ہوئے۔ قیس ابن مصعب سیداوی، سفیر حسین ابن علی، عبداللہ بن یقظہ، جناب سلیمان، یہ سب کے سب سفیر ہیں، یہ بھی شہید ہوئے۔ ان قیس ابن مصعب سیداوی شہداء کربلا میں نہیں ہے، یہ عاشور کے دن شہید نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کربلا جائیں حرم امام حسین میں تو ان کا نام بھی ان 72 کے درمیان درج ہے، یہ بھی شہداء کربلا میں۔ کیا کردار ہے جناب قیس ابن مصعب سیداوی کا کہ خود کربلا میں نہیں تھے، لیکن ان کی وجہ سے 10 افراد کربلا تک پہنچے، یعنی 72 میں سے 10 مجاہد، 10 سپاہی جو امام حسین کے ساتھ ملحق ہو رہے ہیں۔ کس کی وجہ سے ملحق ہو رہے ہیں؟ حضرت قیس ابن مصعب سیداوی علیہ السلام کی وجہ سے ملحق ہو رہے ہیں۔ اب دیکھیے ابھی جیسے آج بھٹی صاحب نے یہاں پر مجلس کا اہتمام کیا تو کئی دنوں سے مسلسل دوستوں کو بتا رہے ہیں، ان کو فون کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں، اشتہار وغیرہ تقسیم کر رہے ہیں، پھر آپ اس میدان میں یہاں پر اکٹھے ہوئے۔ اب آپ بتائیں، آج کسی کو بلانا بتانا کہ میں اس جگہ پہ آپ ہی پہنچ جائے تو مشکل کام نہیں ہے، آپ اپنی لوکیشن اس کو کرنٹ لوکیشن بھیج دیجیے اور وہ پھر تھوڑا سا وقت طے کر کے بہت آسانی کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ اس متمدن دور میں جہاں اللہ اتنی آسانیاں ہیں، آپ کو منزل تک پہنچنا مشکل نہیں ہے۔ چشم تخیل کو لے چلیں، آج سے 1400 سال پہلے امام حسین مکہ سے نکل چکے ہیں، آج سے حج کو کل کس طرف جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں، کسی کو نہیں پتا۔ اب آپ دیکھیں کہ لخیلہ کے مقام سے 15 ذی الحج کے دن جناب قیس ابن مصعب سیداوی کو گرفتار کیا گیا اور انہیں گرفتار کرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کے جایا گیا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر گئے تو کہا کہ بتاؤ
کہ تم ہمیں میرے علم کے مطابق تم حسین بن علی کی خاصیت وہ خط میرے سپورٹ کرو. انہوں نے خط نگل لیا، خط کو ضائع کر دیا تھا. کہا چلو ٹھیک ہے تم نے خط ضائع کیا لیکن مجھے خط کا مضمون بتا دو. کہا میں ہرگز اپنے آقا سے خیانت نہیں کر سکتا، میں نے وہ خط ضائع کر دیا، میں نے خود پڑھا نہیں تھا، وہ امانت تھی، اہل کوفہ کے نام تھا اور وہ اہل کوفہ خود پڑھتے، وہ الگ بات تھی، میرا کام صرف پہنچانا تھا. میں نے راستے میں وہ خط کھول کے نہیں پڑھا. یہ قیس بن مسارد سیداوی، یہ کیا شرف ہے، کیا مقام ہے، کیا انتخاب امام حسین علیہ السلام ہے. یہاں پر ابن زیاد نے دوسری بات کی، کہا ٹھیک ہے میں تجھے معاف کر سکتا ہوں ایک شرط پر کہ اگر تم سب کے سامنے حسین بن علی سے اظہار برات کرو اور نعوذ باللہ کچھ لفظ کے تمہیں دوہرا نہیں سکتا، یہ کام کرو میں تمہیں معاف کر دوں. کہا یہ چند لوگ ہیں تمہارے چند قریبی ہیں، عزیز ہیں، ان کے سامنے حسین بن علی سے برات کرنا تمہارے کس کام کا؟ سب کو اکٹھا کرو، اہل کوفہ کو اکٹھا کرو، میں تب حسین بن علی سے اظہار برات کروں تب تمہاری مفید ہو سکتا ہے. اس نے کوفہ کے اکابرین کو، خواص کو، عوام کو اعلانات کروا اکٹھے، ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہوئے. اب آپ سمجھیں روز عاشور کربلا میں کس طرح سے کون کیسے پہنچا ہے. یعنی کتنے افراد تھے جو دشمن کے لشکر میں شامل ہو کر گئے، چونکہ سارے راستے بند ہو چکے تھے، ہر طرف کرفیو کی فضا تھی، مختلف جگہوں پر ہتھیار نہروں پر پہلے بٹھا دیے گئے تھے، تمام تر راستوں میں بندش تھی، ناکہ بندی تھی. تو پھر دشمن کے لشکر میں شامل ہو کر افراد پہنچے اور کربلا میں امام حسین کے ساتھ ملحق ہوئے. وہ کون تھے وہ الگ کسی اور مرحلے پر بیان کروں گا. یعنی 10 افراد جو قیس بن مسارد سیداوی کی طرف سے پہنچے ایک مرتبہ، تو اتنے ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے ہوئے. تب دیکھیے جناب قیس ابن مسہر، آپ کے پاس چند ثانی ہے، پورا منٹ بھی نہیں ہوگا، چند سیکنڈ ہے، ان میں آپ نے اپنی بات مکمل کرنی ہے. تو جیسے ہی آپ کو اونچائی پر لے کے جایا گیا تو وہاں سے بلند آواز سے کہا کہ اے اہل کوفہ، تم نے خطوط لکھے تھے فرزند رسول حسین بن علی کو، تو وہ مکہ سے نکل چکے اور مقام حجر تک پہنچ چکے ہیں. اب تم میں سے جو ان سے ملحق ہونا چاہتے ہیں وہ مقام حجر سے آگے چل پڑے ہیں اور اسی راستے میں. اس کے نتیجے میں عمرو بن خالد السیداوی، ان کے خاندان کے باقی 4 افراد، حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجہ، 3 اور امام حسین کے اصحاب، یہ 10 افراد صرف اور صرف قیس بن مسہر کی اس شجاعت کی وجہ سے، آپ کی حکمت عملی کی وجہ سے مقام عزیب الحجانات پر جا کر امام حسین سے ملحق ہوئے. خود قیس بن مسارد سیداوی کے ساتھ کیا ہوا آپ جانتے ہیں. کربلا کے کچھ شہید ہیں جن کی ہڈیاں ٹوٹ کر پاش پاش ہو گئی. جس طرح سے جناب قاسم ابن حسن ہے، جس طرح سے خود جناب مسلم ابن عقیل ہے، جس طرح سے خود امام حسین ہے، کہ شب شام غریبہ جو وصیت فرمائی اپنی بیٹی جناب سکینہ کو جب آپ کی اس جسم عہد کے قریب پہنچی تھی، تو آپ کی رگے غریبہ، آپ کی گردن سے، آپ کی کڑی رگوں سے جو آواز آئی تھی، کیا پیغام دیا تھا؟ شیعتی. سکینہ میرے شیعوں سے کہنا، شیعتی ما اسلم ان شربتم فاذكروني وسبلتم بقتيل او غريب فانظروني لتكون في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف استسقي لطفلي فابوا ان يرحموني. اس طرح جو جملہ استعمال کیا سید الشہداء نے، خود بتا رہے کہ کربلا میں میرے ساتھ کیا ہوا. وَبَجِّلْدِ الْخَيْلِ سَاقُونِي. عربی زبان میں گھوڑے کے لیے 11 الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. خیل کا مطلب بھی گھوڑا ہے، جواد کا بھی مطلب بھی گھوڑا ہے، لیکن خیل کا مطلب وہ گھوڑا جو خیال کی رفتار سے دوڑتا ہے، یعنی تیز رفتار گھوڑے منتخب کیے گئے 10 افراد. حکیم بن طفیل ہے، اسی طرح سے اخنس بن قیس ہے، اسی طرح سے باقی افراد. یہ 10 افراد امام حسین کی لاش کو پامال کرنے کے لیے جو آئے میدان کربلا میں جو گھوڑے انتخاب کیے گئے، یہ تیز رفتار گھوڑے. امام حسین کیا فرمائے؟ خیل، اتنے تیز رفتار گھوڑے جلد کرتے ہیں گھوڑے کی ٹانگ کو. تو فرمایا سکینہ میرے شیعوں کو بتانا کیا ہوا تھا میرے ساتھ عصر عاشور. جلد الخیل ساقونی، خیل خیال کی رفتار سے دوڑنے والا گھوڑا، جلد اس کی ٹانگ ساقونی، انہوں نے مجھے پیس کر رکھ دیا. امام حسین علیہ السلام اس کے علاوہ آپ کے سفیر جناب قیس بن مسارد سیداوی، کیا کیا گیا ہے؟ جناب قیس بن مسارد سیداوی کی لاش کو پاؤ امارہ کی چھت سے زمین پر گرایا گیا ہے اور اس کے بعد آپ کی لاش کو پائمال کیا گیا کہ کوئی میں بیٹھ گئی ہے. جناب قیس جانتے تھے، اس لیے آپ کو شہداء کربلا میں شمار کیا جاتا ہے. آپ کی وجہ سے 10 بڑی بڑی شخصیتیں. اب دیکھیں، ایک طرف میں نے دشمن کے لشکر کی آپ کو تفصیل بتائی، میمنہ، میسرہ، اگلے لشکر، گھوڑا سواروں کا، تیر اندازوں کا، پیادہ افراد کی جو سالات تھی. ادھر امام حسین کے کتنے ساتھی ہیں؟ چند ایک ساتھی ہیں، کتنے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے. اس کے باوجود امام حسین نے 8.5 گھنٹے تک، یہ امام حسین کی شہادت سے پہلے کا وقت ہے، یعنی امام حسین کی شہادت سے پہلے صبح میں جب جنگ شروع ہوئی 8.5
घंटे तक दुश्मन के लश्कर के साथ मुकाबला करना और जंग को इतना तोड़ देना 3 दिन के प्रयासों का, ये मुहिक़ुल बात है। इसलिए अगर कोई शख्स ये तय करना चाहिए, अगर ये समझेगा कि आशूरा और 10 मुहर्रम ये साल के 12 महीनों में से एक महीने का एक दिन है, ना,